بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات جو برکتوں والی رات ہے اس کی آمد ہے، تو یقیناً ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں اور اللہ رب العالمین کی یاد میں یہ رات گزاروں۔ تو نفلی عبادات میں سے صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت یہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی فضیلت میں اس سے زیادہ بیان کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے محبوب چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، اگر ممکن ہو، آپ کے لیے آسان ہو، تو صلاۃ التسبیح جو ہے یہ روزانہ کوشش کیا کریں کہ یہ پڑھ لیں، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجئے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیجئے، اور اگر ہر مہینے میں بھی ممکن نہ ہو پائے تو سال میں ایک بار صلاۃ التسبیح جو ہے یہ پڑھ لیا کریں، اور اگر سال میں بھی ایسا نہ ہو سکے، یعنی کہ ہر سال یعنی کہ اینول آپ نہ پڑھ سکیں، سالانہ اس کی ایک جو ہے عادت نہ بنا سکیں، تو کم از کم عمر میں ایک بار اس کو ضرور پڑھ لیں۔ اس کی صدقے سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح جو ہے اس کا طریقہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں یہ ہم نے اس میں پڑھنے ہوتے ہیں، اور یہ کلمات ہم نے 300 بار پڑھنے ہیں، 300 بار، اور یہ 4 رکعتیں ہیں صلاۃ التسبیح کی۔ تو اس کی نیت کا یہ نفل ہے، نفلی نماز ہے، خاص نیت کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نماز کی، اور 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح بندگی اللہ رب العالمین کے لیے، منہ طرف خانے کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ 4 رکعتیں ہیں۔ اور اگر 300 کو 4 پہ ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ 75 بنتا ہے، یعنی کہ 75 ٹائم ایک رکعت میں آپ نے یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ادا کرنے ہیں۔ نیت کر کے آپ ظاہر ہے ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے آگے سورہ فاتحہ، پھر آگے اس کے بعد جو صورت بھی آپ پڑھنا چاہیں، اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ فلاں صورت ہی آپ نے پڑھنی ہے، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ صورت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ادا کرنے ہیں۔ تو گویا کہ قیام کی حالت میں آپ نے 25 بار یہ پڑھ لیا، 15 بار اعوذ باللہ سے پہلے اور 10 بار رکوع سے پہلے، اور پھر جب رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم 3 بار کم از کم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہی کلمات 10 دفعہ پڑھنے ہیں، اور 25 اور 10 یہ 35 ہو جائے گا، اور پھر آپ نے قوما یعنی کہ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یہ پڑھ کر تو پھر آپ نے 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، یہی کلمات، یہ ہو جائے گا 45۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھ کر پھر 10 بار یہ پڑھیں گے تو 55 ہو جائے گا، پھر دونوں سجدوں کے درمیان یہ 10 بار پڑھیں گے تو 65 ہو جائے گا، اور پھر دوسرے سجدے میں
سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 بار پڑھیں گے تو یہ 75 بار ایک رکعت میں آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اسی ترتیب کے ساتھ، پہلے 15 بار یہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ آگے سورت میں لائیں گے، رکوع سے پہلے 10 بار پڑھیں گے، رکوع میں 10 بار پڑھیں گے، قوما میں ربنا ولک الحمد کے بعد 10 بار پڑھیں گے، سجدے میں تسبیحات جو سجدے کیے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ اس کے بعد پھر 10 بار، پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار، اور پھر اتحیات میں جب آپ بیٹھیں گے تو پوری اتحیات آپ پڑھ ڈالیں اور پھر کھڑے ہو کے سبحانک اللہم سے دوبارہ شروع کریں گے، سلام نہیں پھیرنا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد پھر 15 بار، اور پھر اسی طرح رکوع سے پہلے 10 بار، پھر رکوع میں 10 بار، پھر ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد 10 بار، پھر پہلے سجدے میں 10 بار، پھر دونوں کے سجدوں کے درمیان 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار، تو پھر آگے چوتھی رکعت کے لیے بھی اسی طرح پہلے 15 بار پڑھ کے پھر فاتحہ، پھر سورہ، پھر 10 بار، اس کے بعد رکوع میں 10 بار، قوما میں ربنا ولک الحمد کے بعد 10 بار، پھر جو ہے پہلے سجدے میں 10 بار، دونوں سجدوں کے درمیان 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار، تو یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا 4 رکعتوں میں، اور ہر رکعت میں آپ نے 75 بار پڑھ لیا۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہے، اور یقیناً اپنے جو زیادہ محبوب ہوتے ہیں تو ان کو وہی چیز بتائی جاتی ہے جو زیادہ فضیلت والی ہو، جو زیادہ محبوب ہو، تو یہ بطور وظیفہ اور بطور عبادت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبوب عبادت ہے، اور آپ نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اس کا طریقہ اور اس کی فضیلت سے آگاہ فرمایا۔ یقیناً اس نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ جو فرائض نمازیں ہیں، جو قضا ہے، وہ ہمارے ذمہ ہیں، جب تک ہم ان کو ادا نہیں کریں گے تو وہ ہمارے ذمہ میں ہی رہیں گی۔ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لینے سے باقی نمازیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے اپنے فضائل ہیں، گناہ صغیرہ جو انسان سے خلاف اولا کام سرزد ہو جاتے ہیں یا خلاف شرع کام اس طرح کے مکروہات ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے درگزر فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اس کی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں کوئی جو ہے لیکن فرائض جو ہے ان کی معافی قطعاً نہیں ہے، لہٰذا یہ سنت ہے، طریقہ ہے، نفلی عبادت ہے، پڑھنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ آگے شعبان المعظم کی 15 آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، اس میں کوشش کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔